زبیر صاحب ابھی انہوں نے آپ سن رہے تھے احمد حسن صاحب کو، انہوں نے گڈ اور بیڈ طالبان کو تو بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ جناب آج بھی ہمارے لیے وہ بیڈ طالبان ہے جو پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے اور جو ہم پہ اٹیک نہیں کرتا وہ نہیں۔ دوسرا مجھے اس سوال کا بھی جواب دے دیجیے گا کہ دیکھیں اختیار ولی صاحب نے وفاقی حکومت کی کلیئر کٹ پالیسی بتائی کہ جناب ہماری پالیسی جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے وہ یہی ہے کہ معصوم جانوں کو بچانا، ٹیررزم کی حوصلہ شکنی کرنا۔ اس کے اندر کیا پرابلم ہے عمران خان کی پارٹی کو کہ آن بورڈ ہو جائے؟ دیکھیں نا، ابھی آپ کے مہمان جو احمد صاحب ہیں انہوں نے جو بات کی اسی میں تضاد ہے۔ انہوں نے کہا جو طالبان افغان طالبان دے آر کمیٹڈ ٹو انڈیاز انٹرسٹ۔ آج سے 4 سال پہلے ہم اشرف غنی کو اس لیے ہٹانا چاہتے تھے اور ہٹایا ہم نے کہ دے ور کمیٹڈ ٹو دا انڈین انٹرسٹ، اور ہم نے کہا طالبان جو ہیں افغان طالبان، اس وقت بھی پاکستان طالبان ایگزسٹ کرتے تھے لیکن ہم نے ڈفرینسیشن کیا۔ ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو پاکستان طالبان ہے، ہم نے ان کو کب گڈ طالبان کہا ہے؟ یہ تو چلے اصطلاح، میں نے تو یہ بحث ہی نہیں کی کہ کس نے کیا کہا تھا، بٹ ہم 2021 میں جب افغان طالبان کو ہم نے ہیلپ کی ٹو ٹیک اوور افغانستان تو ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے کہ دے آر گڈ پیپل، دے آر ویری گڈ پیپل، دے آر آور فرینڈز۔ یہ انڈیا کے اگینسٹ ہے، یہ انڈیا کے انٹرسٹ کے اگینسٹ ہے، اور ہم نے سب نے مل کے تالیاں بجائی تھیں اور شکرانے کے نفل پڑے تھے جب اشرف غنی کی حکومت کا تختہ ہوا تھا۔ اور ہم نے کلیم کیا تھا، پاکستان نے کلیم کیا تھا، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کلیم کیا تھا کہ ہم نے افغان طالبان کو قبضہ کرنے میں ہماری مدد شامل ہے، بلکہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اس وقت اشرف غنی، یہ بالکل اگر آپ کے مہمان کے الفاظ 2021 میں واپس لے جائیں تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی کی حکومت جو ہے وہ انڈین انٹرسٹ کو پروموٹ کر رہی ہے، اس لیے ان کو ہٹانا اتنا ضروری ہے۔ تو پہلے تو ہماری پالیسی میں جو میں پہلے کہتا بہت تضاد رہا ہے، اور یہ کہنا جو کہ جی امن چاہیے، بھائی کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے یا کون سا ریاست ہے یا کون سی حکومت ہے، چاہے صوبائی ہو چاہے فیڈرل حکومت ہے، جو یہ کہے کہ یہ ہمیں امن نہیں چاہیے؟ لیکن کیا جب نواز شریف کی حکومت تھی اور وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ کیا سمجھتے تھے کہ اس کا حل کس طرح سے ہوگا؟ آپ ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کے پالیسی سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اور یہ تو رائے ہوتی ہے کہ آپ کتنی دفعہ کتنی اٹیمپٹ کریں گے ٹاکس کرنے کے لیے۔ میں تو پہلے بھی نواز شریف صاحب کا حل کیا تھا؟ اے پی ایس کے بعد تو انہوں نے آپریشن کی اجازت دی تھی سر، وہ اس سے پہلے ٹاک ہوتی تھی۔ دیکھیں جب ہم یہ کہہ کے دیکھیں نا، ہم جب دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں تضاد کیا تھا۔ افغان طالبان، ہمارا کنسرن یہ ہوتا تھا، سوری امریکنز کا کنسرن یہ ہوتا تھا 2004 5 6 10 12 میں کہ جی پاکستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان کو، افغان طالبان جو وہ کہتے تھے یہاں آپ نے ان کو سیف ہیونز دیے ہوئے، اور وہ بارڈر پر آپ ان کو روکتے نہیں ہیں، وہ بارڈر کراس کر کے جا کے مارتے۔ exactly the same concern that Pakistan is now expressing۔ اور پاکستان کیا کہتا تھا with all the military might کہ ہمارے کنٹرول میں یہ نہیں ہے اور آپ اپنی پالیسیز کو ٹھیک کریں۔ سو اس کا حل اتنا آسان نہیں ہے جس طرح سے بتا دیا جاتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ سمجھنا ہے حکومت پاکستان سے، اور وہ ڈیبیٹ سے پتہ چلے گا کہ بھائی واٹ ہیپنڈ بٹوین 2021 اینڈ 2025 کہ 2021 میں ان کو ہم نے لا کے بٹھایا اور انہوں کی طرف سے حملے زیادہ ہونے۔ آپ نے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا دیا ہے، اس کا جواب میں ضرور لینا چاہوں گا۔ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جس طرح امریکہ کے سامنے پاکستان اس وقت یہ آرگومنٹ دیا کرتا تھا کہ جناب جو طالبان آپ کی امریکن گورنمنٹ افغانستان کے اندر پہ اٹیک کر رہے ہیں اس کا وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہی آرگومنٹ افغانستان اس وقت دے رہا ہے کہ جو طالبان آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آپ نے ایک پوائنٹ نکالا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کو بریک کے فوراً بعد ہمارے تینوں پینلسٹ، اچھا کامران میں صرف بتا دوں کہ ہم نے ایگریمنٹس کیے تھے اس سلسلے میں، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو ہم نہیں۔ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے اور میں چاہوں گا کہ پروگرام میں آج یہ اس مسئلے کا حل نکلے۔ یہ تو آپ نے افغانستان کا پوائنٹ آف ویو بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہا کرتے تھے۔ بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا جی زبیر صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج افغان طالبان جو مذاکرات کر رہے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ، ان کا وہی آرگومنٹ ہے پاکستان کے ساتھ جو آرگومنٹ بیسکلی پاکستان امریکہ کو دیا کرتا تھا جب امریکہ کا رجیم قائم تھا افغانستان کے اندر، امریکہ کی پپٹ گورنمنٹ وہاں قائم تھی، اور وہاں پہ جب حملے کرتے تھے طالبان تو پاکستان کہتا جناب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں، امریکہ کے پوچھنے پہ۔ بھٹی صاحب، پھر اختیار ولی صاحب، اور پھر وہ آگے۔ بھٹی صاحب کوئکلی آپ بتائیں پہلے رسپانس۔ زبیر صاحب بھائی ہیں، بہت پیارے ہیں، معذرت کے ساتھ
یعنی میں ان سارے اپنے جو بڑے ہیں ہمارے جو سوچنے والے ہیں ان سے حیران ہوتا ہوں کہ ہم پاکستان کو قرض کرنے کے لیے یا پاکستان کی پالیسیوں کو قرض کرنے کے لیے یا کسی ایک کو قرض کرنے کے لیے ہم پورے ملک کا مقدمہ ہروا دیتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے. او بھائی خدا کے لیے وقت جب بدلتا ہے چیزیں بدل جاتی ہیں. آج جو امریکہ کی نظر میں دہشت گرد ہیں زبیر صاحب، کل امریکہ کی نظر میں یہ مجاہد تھے، فریڈم فائٹر تھے. کل ٹرمپ صاحب ہمیں دھوکہ باز کہہ رہے تھے، چیٹر کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے 32 ارب ڈالر کھا گیا پاکستان. آج ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان والے عظیم قوم ہے اور لیڈرشپ بھی عظیم ہے. کل ملا عمر کہہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ افغانستان پر حملہ ہے. آج ملا عمر کی باقیات ہم سے حالت جنگ میں ہیں. پالیسیوں میں تضاد رہا ہے لیکن کیا ہم ادھر ہی لیٹے رہیں اور کیا ادھر ہی کھڑے رہیں؟ ہم نے کیا برا کیا ہے؟ ان کے ساتھ سب سے زیادہ برا کیا تھا امریکہ نے، یہ اس سے ہاتھ ملا چکے ہیں. العدید ایئر بیس سے ان کے طیارے اڑ کر ان پر حملہ ور ہوتے تھے، یہ دعا سے ہاتھ ملا چکے ہیں. ترکیہ نیٹو کا تھا اور وہ نیٹو ادھر حملہ ور ہوتا تھا، یہ ان سے ہاتھ ملا چکے ہیں. بھارت شمالی اتحاد کا سپورٹر تھا اور یہ ان سے ہاتھ ملا چکے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں. باقی ساروں سے یہ ہاتھ ملا چکے ہیں. ہمارا کیا قصور ہے؟ کل اور آج میں بڑا فرق ہے. اگر آپ کو ہوش آ گیا ہے، اگر آپ کو عقل آ گئی، اگر آپ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں تو بھائی آپ کو اپنی سٹیٹ ہارڈ سٹیٹ بنانا پڑے گی. اب آپ یہ نہیں ہے کہ مانا کہ وہ اس وقت تھا وہ تھا، اب جو ہے یہی ہے اور یہی حقیقت ہے. پوائنٹ آ گیا. اختیار ولی صاحب آپ کو رسپونڈ کس طرح کریں گے زبیر صاحب کے آرگومنٹ کے اوپر کہ اب افغان طالبان یہی کہہ رہے ہیں جو ہم پہلے امریکہ کو کہتے تھے؟ پالیسیز کبھی بھی جو ہوتی ہے نا ایسے نہیں ہوتی کہ مطلب آپ نے ایک پالیسی بنا لی ہے تو وہ کوئی آسمانی صحیفہ ہو گیا اور وہ وہی چلتا رہے گا، ایسے نہیں ہوتا. جو بھی ارشاد بٹی نے بات کی میرے بھائی نے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے اور آپ کی پالیسیز کبھی بھی جب آپ اپنے ملک کا سب سے پہلے اپنے دفاع اپنا دیکھنا ہوتا ہے، اپنا مفاد دیکھنا ہے، آپ کے ملک کا دفاع، آپ کے عوام کا دفاع. اگر وہ آپ اس کو کور کر رہے ہیں تو آپ کی پالیسی ٹھیک ہے. اس وقت ہم نے پاکستان کو قرض نہیں کرنا، پاکستان کی پالیسی کو قرض نہیں کرنا، ہم نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور ہم چاہتے ہو وہاں سے کیا ہے جو انہوں نے لسٹ بتائی ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ایک ملک کی، بالکل درست کہہ رہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 50 سال جن کی خدمت کی ہے سینوں سے لگا کے رکھا، کام دیا، گھر دیا، روزگار دیا، پاکستان کی مفت کی پی آر سب کو مل گئی، ہمیں بدلے میں کیا ملا؟ لاشیں ملی. تو اب ایسا میں بیٹھ کر ہم اپنے ملک کی پالیسی کو تو قرض نہیں کر سکتے، نہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہیے. ایک بات میں یہاں پر چاہے میرے دوست پینلسٹ اس پہ اتفاق کرے نہ کریں، لیکن اگر اس میں انڈین ایلیمنٹ نہ ہو تو یہ مذاکرات 1 منٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب انڈیا کے ساتھ آپ کے کبھی بھی دوستانہ تعلقات ہو ہی نہیں سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ کبھی. میرے لیے تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ افغانستان کی کیا محبت عہد آئی ہے انڈیا کے ساتھ. انڈین میڈیا سے لے کے انڈیا کی سول سوسائٹی طالبان کا مذاق اڑاتی ہے، ان کے نظریوں کو باربیرین کہتی ہے، ان کو عورت دشمن، ہیومن رائٹس کا وائلیٹر، مذہب دشمن، ایکسٹریمسٹ، ٹیررسٹ، یہ پورا ہندوستان کہتا ہے طالبان کو. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انڈیا کے ساتھ یہ کیوں پاگل ہو کے چلے گئے. اس کا ذرا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ اپنی جگہ بجا ہے، درست ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ عوام کی بات کر رہے ہیں. ہم اس وقت وہاں پر جو انٹرم گورنمنٹ ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، جو طالبان رجیم ہے اس کی بات کر رہے ہیں. ان کے پرائرٹیز کچھ اور ہیں. ٹھیک ہے سر، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کامران بھائی سن لیجئے کہ انڈین ایلیمنٹ اگر بیچ میں سے نکل جائے، وہاں کی شرارتیں اگر نہ ہو تو میرے خیال میں مذاکرات کو کامیاب ہونے میں 1 گھنٹہ نہیں لگے. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. وہ تعلق جو پھر بنے گا وہ پھر مضبوط آپ کا پوائنٹ آ گیا، دیرپا بھی ہوگا. لیکن اگر وہ ان کی شرارت یا وہاں سے سپانسرنگ ہوگی تو اس میں اختیار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ